مومن، مشرک، کافر اور منافق میں کیا فرق ہے، یا یہ کون لوگ ہیں؟ بڑا سمپل سی جو ہے وہ کوشچن بڑا سمپل سا ہے، آنسر اس کا بڑا کمپلیکیٹڈ ہے۔ مومن کے بارے میں تو تقریباً آلموسٹ ایوری اسکالر ہیز ڈسکس اباؤٹ اٹ، کہ مومن تو وہ ہے جو اللہ کے احکامات کو اپنی ذات کے اوپر نافذ کرتا ہے، نہ صرف ذات کے اوپر نافذ کرتا ہے بلکہ آگے پھیلانے کی پوری کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ احکامات آگے تک بھی پہنچے۔ تو مومن کی تو بڑی سمپل سی جو ہے وہ ڈیفینیشن ہے کہ مومن وہ ہے جو نہ صرف اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے بلکہ اس کے تمام احکامات کو مانتا ہے اور من و ان اس کو اپنی ذات پہ لاگو کرتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ یہ مومن کی ڈیفینیشن ہے۔ اب آ جائیں مشرک۔ مشرک کیا ہے؟ مشرک جو ہے نا، لوگ اس کے حوالے سے بڑی، اب مشرکوں کو اگر اب میں اس کی پوری ڈیفینیشن بتاؤں تو آپ کو اپنے ارد گرد ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ مشرک دکھائی دیں گے، بہت سارے لوگ مشرک دکھائی دیں گے۔ آپ کو لگے گا کہ شاید یہ شرک ہو رہا ہے، شاید یہ بندہ شرک کر رہا ہے۔ ہر آپ کے ارد گرد کا ہر انسان آپ کو مشرک لگنے لگے گا اگر میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتاؤں کہ مشرک کی ڈیفینیشن کیا ہے، شرک کیا ہے۔ شرک، اب کفار جو مکہ تھے، کفار مکہ جو مکہ کے لوگ تھے، قرآن مجید میں مشرک اور کفار کا ذکر ہوا ہے۔ کافر الگ ہے، مشرک الگ ہے، اور یہ دونوں خصوصیتیں دونوں میں خصوصیتیں کسی ایک شخص میں بھی پائی جاتی ہیں۔ مشرک اصل میں وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو جانتا ہے، اللہ کے بارے میں نالج ہے کہ اللہ جو ہے وہ اکیلا ہے، اکیلا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، اور ہر چیز کا مالک اللہ ہے، وہ جانتا ہے۔ کفار مکہ بھی جانتے تھے اس چیز کو، اسی لیے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے بھی اپنے بچوں کے نام عبداللہ رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کو تو جانتے تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تو عبداللہ ہی تھا نا، تو اللہ کو تو جانتے تھے کفار مکہ۔ مشرک کیسے ہوئے کہ انہوں نے جو بھی وہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، مختلف قبیلوں کے جو بھی بت تھے، ان بتوں کو اللہ کے پیاروں سے منسوب کیا ہوا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں اور یہ اللہ تک ہماری بات پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ وہ اس طریقے سے، اس حساب سے ان بتوں کو پوجتے تھے، یعنی اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے طرف، اللہ تک جو بات پہنچانے کا ذریعہ کسی اور چیز کو، کسی بت کو، کسی بھی چیز کو سمجھتے تھے، یعنی وہ ان کو وسیلہ بنا کے اللہ تک اپنی بات پہنچاتے تھے بقول ان کے عقیدے کے مطابق۔ تو یہ مشرک تھے، یہ مشرک کہلاتے ہیں۔ آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، آپ کس کو پکارو گے؟ آپ اللہ کو پکارو گے۔ اگر آپ مومن ہو، اگر آپ مسلمان ہو، لیکن آپ مسلمان ہو لیکن مصیبت کے وقت آپ اللہ کو پکارنے کے بجائے ادھر ادھر ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں لگ جاتے ہیں کہ یار یہ وسیلہ تو اللہ تک پہنچانے کے لیے، بات پہنچانے کے لیے بنانا ہی پڑتا ہے، او یار ادھر چلنے ہیں، وہ فلانا سیانا ہے ادھر کول چلنے ہیں، اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے کام کرواتے ہیں، یار وہ کچھ لکھ کے دے گا، وہ کچھ پینے کے لیے دے گا، وہ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، اس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میرا کاروبار چل پڑے گا، میرے روپے پیسے کی ریل پل ہو جائے گی، او یار فلانے کا بھی مسئلہ حل ہو گیا تھا، یار فلانے کا بھی مسئلہ، اس کے پاس چلتے ہیں، وہ یار کوئی ایسا عمل کر کے بتاتا ہے کہ وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا ہم نے ایسے لوگ، ایوری ون ہیو سین دو، ایوری ون ہیو سین دیم، ہمارے ارد گرد، ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں جو ان چیزوں پہ یقین کرتے ہیں، جو ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں۔ کس لیے؟ کیا کہا جاتا ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ یار یہ اللہ تک بات پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور اللہ کیا فرمان ہے، میں تمہاری شے رگ سے بھی قریب ہوں، مجھے پکارو،
میں تمہاری سنتا ہوں. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں پھر ہم اس تک اپنی بات پہنچانے کے لیے وسیلے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. تو یہ مشرک کی ڈیفینیشن ہے. یہ سمجھ لیجئے گا بات کہ شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کو مانیں بھی ضرور لیکن اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی چیز کو اٹیچ کر دیں کہ شاید یہ جو ہے بات اس طریقے سے ہماری اللہ یعنی اللہ کے قریب کسی کو کر دیں اپنی مرضی سے اور اس سے کہیں کہ یار یہ بات ادھر جو ہے وہ کر دیں, یہ بات اللہ تک پہنچائے گا, چاہے وہ کوئی فرشتہ ہے, روح ہے, ایٹسیٹرا 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 کچھ بھی ہے. ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں ہوتے, روحوں کا وجود ہے, فرشتوں کا وجود ہے, جنات کا وجود ہے, اور پتہ نہیں کس کس مخلوق کا وجود موجود ہے اس کائنات میں, اس زمین پہ, ہو سکتا ہے اس کمرے میں بھی ہو, ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہیں چیزیں. ہمارے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پردے رکھے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں نے اپنی کیپیبلٹیز کے ذریعے سے یا اپنی قابلیت کے ذریعے سے یا کچھ ایسے اعمال کر کے ان چیزوں کو قابو میں کیا ہوتا ہے اور ان چیزوں کے ذریعے سے وہ کام کروا رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے کام ہو بھی رہے ہوتے ہیں. جب ان لوگوں کے کام ہو رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کا اعتقاد اس کی طرف چلا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا اللہ سے ہمارا کام کروا کے دے گا, شاید یہ اللہ کے زیادہ قریب ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اعمال کر کے دیتے ہیں اور لوگوں کے کام حل ہوتے ہیں. ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا, پلے باندھ لیجئے گا, یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی روح سے کچھ مانگیں, کسی معقل سے کچھ مانگے, کسی جن سے کچھ مانگے, کسی فرشتے, حتیٰ کہ جبرائیل امین سے بھی کہے کہ یا جبرائیل امین نعوذ باللہ تو میری مدد کر. آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ نے جو مانگنا ہے, جو چاہیے آپ کو, جو مصیبت ہے, جو مشکل ہے, اللہ سے آپ نے فریاد کرنی. اب اس کی مرضی ہے, وہ کسی کی بھی ڈیوٹی لگا دے, وہ کسی فرشتے کی لگا دے, کسی روح کی لگا دے, کسی موکل کی لگا دے, کسی جن کی لگا دے, شیطان کی لگا دے, کسی کی بھی لگا دے, وہ کرے گا. آپ نہیں ان چیزوں سے مانگ سکتے, آپ نہیں ان کو پکار سکتے. ہمیں اجازت نہیں ہے. ہمیں حکم کیا, ہم نے اللہ سے مانگنا ہے. کوئی شے, کوئی چیز ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتی, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی, کوئی ہمارا فائدہ نہیں کر سکتی ماں سوائے اللہ کے. انڈرسٹینڈ ہو گئی مشرک کی ڈیفینیشن, مشرک کیا ہوتا ہے. اب آپ اپنے ارد گرد دیکھیے, آپ کو اپنے گھر میں مشرک دکھائی دینے شروع ہو جائیں گے, شرک کرنے والے دکھائی دینے شروع ہو جائیں گے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچاتی ہیں یا اللہ کے قریب ہے, نہیں, اللہ سب سے زیادہ آپ کے قریب ہے, آپ کی شرک سے بھی قریب ہے. آپ مانگیے اس سے, وہ ضرور سنے گا, ضرور عطا کرے گا. یہاں نہیں تو وہاں عطا کرے گا, لیکن کرے گا. اب آ جائیں کافر کی طرف. کافر کیا ہے؟ کافر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کافر کی ڈیفینیشن ہے جو سرے سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کر دے, جو سرے سے یہ کہہ دے کہ کسی اللہ کا نعوذ باللہ کوئی وجود نہیں ہے. آج کل کے دور میں ٹین ایجرز, بچے, یا وہ لوگ جن کے پاس بہت زیادہ روپیہ پیسہ ہے یا جن کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں, وہ یہ چیزیں اپنے زبان سے, اگر زبان سے نہیں تو اپنے اعمال سے کرتے دکھائی دیں گے. یہ ہے کافر کی ڈیفینیشن, جس کو ہم عام طور پہ آج کل ایتھیسٹ کے نام سے جانتے ہیں, ایتھیزم کے نام سے جانتے ہیں. اس کو کافر کہتے ہیں. لیکن کافر بالکل واضح ہوتا ہے ہمارے سامنے, ہمیں بالکل کرسٹل کلیئر جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے, اور وہ ہم سے سٹیٹ کہہ بھی رہا ہوتا ہے کہ وہ نہیں مانتا. لیکن مشرک کا معاملہ اور ہے. مشرک کا معاملہ کنفیوزنگ ہے. کافر سٹیٹ ہے, پتہ ہے یہ کافر ہے, وہ اللہ کو نہیں مانتا. عیسائی کیا ہے؟ مشرک ہے, ٹھیک ہے, کافر نہیں, مشرک ہے. جیوز کیا ہے؟ مشرک ہے, وہ اللہ کے احکامات نہیں مانتے, اللہ کے ساتھ شریک جو ہے وہ ٹھہراتے ہیں چیزوں میں. اب وہ مسیح کی بات کرتے ہیں, دجال کی بات کرتے ہیں, اور بہت سارے معاملات ہیں ان کے. لیکن مشرک جو ہے وہ کافر سے زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ وہ ہمارے اندر, ہمارے خاندانوں میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے محلوں میں, ہمارے شہروں میں رہتے ہیں,
اور ان کا اپنا ایک بلیف سسٹم ایسا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ شاید اللہ کے لیے ہی کر رہے ہیں، لیکن دراصل وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ فرق سمجھ آ گیا، مومن، مشرک اور کافر۔ چوتھا آ جائے منافق، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہم لوگ عام طور پہ جو چیزیں کہتے ہیں کہ جو منافق ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ ادھر کی ادھر کرتا ہے، وہ چغلی ہے، وہ منافقت نہیں ہے، وہ چغلی ہے کہ ادھر کی بات ادھر کرنا، وہ اس کو چغلی کہتے ہیں۔ منافقت کے جو بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو وہ یہی ہے کہ منافقت کی جو نشانی ہے اس میں سے ایک تو جب بولے گا جھوٹ بولے گا، امانتوں میں خیانت کرے گا، اور اس طرح کی چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں وہ یہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو اس کی ایک پہچان ہے عام۔ لیکن منافقوں میں اگر آپ غور کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا منافق کیا ہے۔ منافق اسلام کے اندر منافق ہوتے ہیں، ایک تو ہمارے عام گھروں میں نا جو ہم عام منافق کی بات کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈیفینیشن ہمیں بتائی ہے، لیکن جو منافق اس وقت ہمارے یا جو اسلام کے اندر منافق ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں، پورا نالج رکھتے ہیں، اسلام کے بارے میں سب کچھ پتہ ہوتا ہے، they know each and everything and believe it، اور اس پہ یقین بھی کرتے ہیں، حق بھی مانتے ہیں، سچ بھی مانتے ہیں، لیکن جہاں ان کو موقع ملتا ہے اپنے مطلب، اپنے ذاتی مفاد کی خاطر امت کے اندر غلط چیزیں، غلط فتنے، غلط معاملات پھیلا دیتے ہیں۔ اور ان میں زیادہ تر اکثریت علماء سو کی ہے، وہ منافقت کرتے ہیں۔ وہ کیا منافقت کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے نبی کے احکامات کو اپنی مرضی کے مطابق جہاں فٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں کر لیتے ہیں۔ یہ منافق ہے آج کل کے دور میں، جو اسپیشلی ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ملک میں، ہمارے پاکستان میں اور انڈیا میں ایون بہت پایا جاتا ہے، اور یہ امت کو بڑا شدید نقصان پہنچا رہا ہے۔ سب کچھ پتہ ہوتا ہے اس کو، اللہ کو مانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے، لیکن احکامات وہاں جہاں اس کی اپنی ذات جو ہے وہ داؤ پہ لگ رہی ہے وہاں سے وہ پیچھے بھاگتا ہے، اور اپنے ذاتی مفاد کی خاطر لوگوں کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، اور بہت سارے فالوور اس کے، کیونکہ یہ بڑے زبردست چرب زبان ہوتے ہیں، دلیل دینا ختم ہوتا ہے ان پہ، دلیلیں ان کو دینی آتی، منافقت جانتے ہیں نا، پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے کون سی بات کدھر ڈالنی اور اس کو ڈھالنا کس طریقے سے۔ لوگوں کی نفسیات بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، جب نفسیات اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں تو لوگ ان کو ظاہر فالو بھی کریں گے، ان کے فالوورز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دیز آر دا ایکچوئل تھنگ ناؤ۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ مومن، کافر، مشرک اینڈ منافق۔ منافقوں سے اسپیشلی بچنا ہے۔ کافر کو مسلمان کرنا آسان ہے اگر آپ اس کو پراپر دلیل دیں گے، کیونکہ وہ بالکل سٹریٹ سیدھی آپ سے بات کرتا ہے۔ مشرک بڑا مشکل ہے، مشرک ہمارے اندر ہی ہے لیکن بہت مشکل ہے اس کو سمجھانا، کیونکہ ایک بندہ، ایک انسان ایک چیز کو غلط مان ہی نہیں رہا تو اس کا رستہ، ہدایت کا رستہ کیسے کھلے گا؟ اور جو شخص ایک چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، کافر، لیکن جب اس کو دلیل دی جائے گی تو وہ اس کو بھی ایکسیپٹ کر لے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی چیز اس کے دل میں ایسی بیٹھ جائے کہ وہ یقین کرنے پہ جو ہے وہ مجبور ہو جائے کہ نہیں یار یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اور جو منافق ہے وہ مشرک سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ کیوں خطرناک ہے؟ وہ اسی لیے خطرناک ہے کیونکہ وہ امت کو اس وقت مسائل سے دوچار کیے ہوئے، اپنے ذاتی فوائد کے خاطر، اپنے ذاتی معاملات کے لیے لوگوں کو بھی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ قربانیوں کا بکرا بنایا ہوا ہے، اور لوگ ذبح کروا رہے ہیں، اور لوگ اب کرتے ہیں، یہ اسپیشلی بہت سارے علماء سو ہیں ہماری سوسائٹی میں، نام کسی کا نہیں لوں گا، ایوری ون نوز، سب جانتے ہیں۔ لوگ ان کے پیچھے اپنی جانیں دینے کو جو ہے وہ جانیں قربان کرنے تک کے لیے راضی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بیچارے سادہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اصل میں حقیقتاً وہ لوگ بات اللہ اور اس کے رسول کی کریں گے، لیکن لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے غلط سائڈ پہ لے کے جائیں گے۔ ایسے لوگوں سے بچنا ہے، اسپیشلی ایسے لوگوں سے۔ امید ہے اس بارے میں آپ کو اندازہ ہو گیا،